साउंड या आवाज़ किसी भी वाइब्रेटिंग चीज़ का कानों पर जो एहसास नमूदार होता है, इस एहसास को साउंड कहते हैं। जैसे ये दो छोटे ड्रम्स हैं, इन पर जब इनकी ये छड़ियाँ चलाई जाती हैं तो इनके चमड़े अपनी जगह पर रहते हुए वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इनकी वाइब्रेशन से हमारे कानों पर एक एहसास नमूदार होता है, जिस एहसास को हम साउंड का नाम देते हैं। तो जब भी कोई जिस्म वाइब्रेट करता है या धड़कता है, उससे आवाज पैदा होती है। इसको हम चंद मिसालों से समझते हैं। जैसे ये एक प्लेट है, इस पर छड़ी मारने पर यह धड़कने लगेगी, जिससे आवाज पैदा होगी। इसी तरह ये एक बड़ा ढोलक है, इसके चमड़े पर जब कोई डंडा मारेंगे तो इसका चमड़ा धड़कने लगेगा, जिससे आवाज पैदा होगी। इसी तरह ये एक बैरल ड्रम है, इसके लोहे पर जब कोई छड़ी मारी जाएगी तो लोहा वाइब्रेट करने लगेगा, जिससे आवाज पैदा होगी। इसी तरह ये म्यूजिक के ड्रम्स हैं, जब इन पर स्टिक्स चलाई जाती है तो आवाज पैदा होती है। इसी तरह जब इस ढोलकी पर हेलियां चलाई जाती हैं तो आवाज पैदा होती है। इसी तरह हेडफोन में जब इलेक्ट्रिक सिग्नल आते हैं तो इसका पर्दा अपनी मीन पोजीशन पर आगे पीछे हरकत करना शुरू कर देता है। तो इस तरह पर्दे की वाइब्रेशन से आवाज पैदा होती है। इसी तरह ये एक गिटार है, जब इसकी स्ट्रिंग्स को छेड़ा जाता है तो ये अपनी मीन पोजीशन पर हरकत करना शुरू कर देती हैं। इनकी इस वाइब्रेशन से आवाज पैदा होती है। इसी तरह सीटी में जब फूंक मारा जाता है तो हवा के कॉलम की वाइब्रेशंस की वजह से आवाज पैदा होती है। इसी तरह बांसुरी में जब फूंक मारा जाता है, इसके अंदर हवा के कॉलम बनते हैं। उन कॉलम्स में वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से आवाज पैदा होती है। इसी तरह एक मच्छर जब हमारे कान के करीब आकर भू भू करता है तो ये इसकी आवाज इसके परों की वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है। इसी तरह जब हम हथेली पर हथेली मारते हैं तो हवा के कॉलम्स में वाइब्रेशन पैदा होती है, जिसकी वजह से आवाज पैदा होती है। इसी तरह जब एक डॉक्टर दिल के करीब स्टेथोस्कोप का डायाफ्रेम रखता है तो डायाफ्रेम के ऊपर मौजूद चमड़ा वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जिससे आवाज पैदा होती है और वो पैप से होती हुई डॉक्टर के कान में सुनाई देती है। तो इन तमाम मिसालों से हम इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि जब भी कोई जिस्म पूरा या उसका छोटा सा हिस्सा वाइब्रेट करता है, धड़कता है, तो तब साउंड या आवाज पैदा होती है। तो क्या वाकई ही ऐसा है? अब हम इसे साबित करते हैं। जैसे ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, अगर इसे रबड़ बैंड पर हिट किया जाए इसके बाजू में वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी। इसको एक पेंडुलम के बिल्कुल करीब ले जाएं और अगर पेंडुलम की गोली हिलना शुरू हो जाए तो उसका यही मतलब है कि वाकई ही इसके बाजू में वाइब्रेशन पैदा हुई है। या इसके बाजू पर अपनी उंगली को टच करें तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। या एक प्लेट में पानी लेकर उसके किनारे पर एक चम्मच को मारें तो प्लेट के अंदर वाइब्रेशन पैदा होगी, जिससे आवाज आएगी। तो आप देखेंगे कि पानी के अंदर कुछ वेव्स पैदा हुई हैं, जिसका मतलब यही है कि प्लेट वाकई ही वाइब्रेट कर रही है। या एक ट्यूनिंग फॉर्क को रबड़ बैंड पर हिट करने के बाद पानी की सतह के करीब ले जाएं तो कुछ छिंटे उड़ना शुरू हो जाएंगे, जिसका यही मतलब है कि इसका बाजू वाकई ही वाइब्रेट कर रहा है, जिससे आवाज पैदा हुई है। या एक परात को उल्टा रख कर उस पर कुछ कागज रख दें और परात पर कोई चीज मारें तो कागज हिलना शुरू हो जाएंगे, जिसका यही मतलब है कि परात का पैंदा वाइब्रेट कर रहा है, जिससे आवाज पैदा हुई है। अब तक हम ये सीखे हैं कि जब भी कोई जिस्म वाइब्रेट करता है, धड़कता है, तो उससे साउंड पैदा होती है। तो अब सवाल ये है कि साउंड असल में है क्या? क्या ये कोई किसी किस्म की गैस है या कोई करंट है या कोई वेव है? तो आवाज असल में है क्या? इसे नेचर ऑफ साउंड कहते हैं या आवाज की नोयत कहते हैं।
اگر ہم یہ پتہ کر لیں کہ آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتی ہے تو ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ آواز کی نیچر کیا ہے۔ جیسے یہ ایک ٹیوننگ فارک ہے، اس سے ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے اور کان کے پردے پر جا رہی ہے، جس سے کان کا پردہ وائبریٹ کر رہا ہے۔ تو یہ آواز اس ٹیوننگ فارک سے کان کے پردے تک کیسے پہنچی ہے۔ ایک ٹیوننگ فارک اس طرح ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد ہوا کے بہت سے مالیکیول اس شکل میں ہوتے ہیں۔ جب ٹیوننگ فارک کو اس کی ربڑ بینڈ پر ہٹ کیا جاتا ہے تو اس کے دونوں بازو وائبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی مین پوزیشن کے آگے پیچھے موشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بازو جب اپنی نارمل حالت سے پرے ہٹتے ہیں تو یہ اپنے قریب موجود ہوا کے مالیکیولز کو دبا دیتے ہیں، جس سے ہوا کے مالیکیول ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، ان کے درمیان پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ٹیوننگ فارک کے بازو ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ہوا کے مالیکیولز پر ان کا پریشر کم ہو جاتا ہے، جس سے خالی جگہ پیدا ہوتی ہے یا ہوا کے مالیکیولز کے درمیان کافی جگہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ٹیوننگ فارک کے بازوؤں کی وائبریشن کی وجہ سے ہوا کے مالیکیولز پر اس طرح کا اثر پڑتا ہے کہ ہوا کے مالیکیول کے کچھ ایسے حصے ہوں گے یہاں مالیکیولز بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، اور کچھ ایسے حصے ہوں گے جہاں مالیکیول کم ہوں گے، مطلب وہاں خالی جگہ ہوں گی۔ تو آپ اس اینیمیشن میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلیک حصہ آگے جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہاں ہوا کے مالیکیول زیادہ ہیں، اور ان کے درمیان میں ایک ہلکا سا حصہ ہے جس کا مطلب ہے کہ وہاں ہوا کے مالیکیول کم ہیں۔ تو بس اس طرح آواز ہوا میں سفر کرتی ہوئی کان تک پہنچتی ہے۔ تو کوئی بھی سورس ہو جس سے آواز پیدا ہو رہی ہو تو وہ اپنے قریب ہوا کے مالیکیولز میں ایک طرح کا خلل پیدا کر دیتا ہے، جس سے ہوا کے مالیکیولز میں اس طرح کے پیٹرن بن جاتے ہیں۔ ان پیٹرنز میں جو ہوا کے مالیکیولز ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر رہتے ہوئے آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں۔ تو ان پیٹرنز کو ہم کمپریشن اور ریئرفیکشن کے نام دیتے ہیں۔ جس جگہ ہوا کے مالیکیولز زیادہ ہوتے ہیں اس حصے کو کمپریشن کہا جاتا ہے، اور جس حصے میں ہوا کے مالیکیولز کم ہوتے ہیں اس حصے کو ریئرفیکشن کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ہوا کے مالیکیول کی موشن ہاریزنٹل ہے، تو ان کی موشن سے جو ہوا کے اندر ویو پیدا ہوئی ہے وہ بھی ہاریزنٹلی سفر کر رہی ہے۔ تو ہوا کے مالیکیول کی حرکت اور ویو کے آگے جانے کی سمت ایک دوسرے کے پیرلر ہے، ایک دوسرے کے متوازی ہے، ان کے درمیان اینگل 0 ہے۔ تو اس ساری ڈسکشن سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آواز کی لہروں کی نیچر لانگیٹیوڈنل ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آواز کی لہروں کو کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں۔ جو تجربہ ہم یہاں کریں گے اسے بیل اینڈ جار اپریٹس کہتے ہیں۔ اس میں ایک جار ہے جس کے اندر ہم ایک گھڑی کو لٹکاتے ہیں۔ یہ گھڑی اس طرح لٹکائی ہے کہ یہ اس جار کی دیواروں کے ساتھ اور پردے کے ساتھ بالکل نہیں ٹکرا رہی۔ جب اس گھڑی کو کرنٹ دیا جاتا ہے تو یہ بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بوتل سے باہر ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ گھنٹی کی پلیٹ پر جب آ کر بازو لگتا ہے تو اس سے آواز پیدا ہو رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ گھنٹی ابھی بج رہی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ویکیوم پمپ سے اس جار کے اندر جتنی بھی ہوا ہے اسے باہر نکال دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا، اس جار کے اندر خلا پیدا ہو جائے گا، ویکیوم پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر جتنا بھی میڈیم تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب ہم جب گھنٹی کو کرنٹ دیتے ہیں تو گھنٹی کا بازو اس کی پلیٹ پر آ کر مسلسل لگ رہا ہے، کیونکہ ہمیں یہ باہر سے صاف دکھائی دے رہا ہے لیکن آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی۔
اس بازو کا اس کی پلیٹ پر لگنا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ گھنٹی واقعی ہی بج رہی ہے، لیکن اس کی آواز اب ہمیں سنائی نہیں دے رہی۔ آواز اس لیے سنائی نہیں دے رہی کیونکہ اس جار کے اندر جو میڈیم ہوا تھی اسے ہم نے ختم کر دیا ہے، تو اب میڈیم نہ ہونے کی وجہ سے آواز گھنٹی سے جار کی دیواروں تک نہیں پہنچ رہی، اس لیے اب ہمیں آواز نہیں سنائی دے رہی۔ تو اس تجربے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ آواز کی لہروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی نہ کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساؤنڈ ویوز اصل میں میکینیکل ویوز ہیں۔ اس تجربے کو ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک شیشے کا جار لیں، اپنے موبائل پر الارم لگانے کے بعد اسے جار کے اندر رکھ دیں، تو آپ الارم کی آواز ابھی سن رہے ہوں گے۔ اب اس جار کے اندر ایک پیپ ڈال دیں اور اپنے منہ سے اس کے اندر جو ہوا ہے اسے کھینچنا شروع کر دیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ الارم کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے جیسے ہی آپ نے میڈیم کو ختم کرنا شروع کیا ہے تو آواز بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی نہ کسی میڈیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ آواز کی سپیڈ مختلف میڈیم میں مختلف ہے۔ سالڈ میڈیم میں یہ سب سے تیزی سے آگے جاتی ہے، لیکوڈ میں سالڈ کی نسبت کم سپیڈ سے سفر کرتی ہے، اور گیسز میں سب سے کم سپیڈ کے ساتھ آواز آگے جاتی ہے۔ جیسے ریلوے ٹریک ہے، اس کے ساتھ اگر آپ کان لگائیں تو کافی دور سے آتی ہوئی ٹرین کا آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ٹرین اسٹیشن کی طرف آ رہی ہے یا نہیں۔ اسی طرح پرانے زمانے میں لوگ زمین کے ساتھ اپنے کان لگا کر اس چیز کا پتہ لگا لیتے تھے کہ ان کی طرف کتنی بڑی فوج جنگ کے لیے آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک گھنٹی کو پانی کے اندر چلا کر رکھ دیں اور اسٹیتھوسکوپ کو اپنے کان میں لگائیں تو آپ آواز سن سکیں گے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آواز لیکوڈ یا مائع میں سے بھی گزر سکتی ہے۔ دور سے آتی ہوئی ٹرین کے ہارن کو آپ آسانی سے سن سکتے ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آواز گیس میں بھی سفر کر سکتی ہے۔